جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب. ڈاکٹر صاحب سے ملک کی معیشت پر، سیاست پر بات ہو رہی ہے، صحت پر بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، کل میں پرائم منسٹر کا انٹرویو دیکھ رہا تھا تو پرائم منسٹر نے کہا کہ عدالت کے بھی ریمارکس تھے اور پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، میڈیکل رپورٹس آپ نے بھی دیکھی تھیں، آپ کو پتہ چلا، آپ سے کنسلٹ بھی کرتے ہیں پرائم منسٹر. وہ کہتے ہیں مجھے دھوکہ دے کر چلے گئے نواز شریف صاحب. کیا پورے نظام کو دھوکہ دے کر ایک بندہ جو مجرم ہے جا سکتا؟ یہ تو کورٹ نے کہا ہے، کورٹ نے بھی یہی کہا نا. جس کو جو محسوس کرتا ہے کہ اس کو دھوکہ دیا گیا تو کورٹ بھی، کیونکہ باہر جانے کی وجہ تو ایک ہی تھی نا کہ بیمار ہے، واپس آنے کی کیا رکاوٹ ہے؟ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہوا ہمارا. کس چیز کا؟ وہ کہتے ہیں وہ ہارٹ کا ان کا کوئی آپریشن ہونا ہے یا اس کا جو پتہ 90% ان کی کوئی وینز بلاک ہے. بیکاز آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں. تو میں تو جرنلسٹ ہوں لیکن میں رپورٹ بھی نہیں دیکھی اور نہ ان کی اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ پتہ چلے گا. یہاں تو وہ پلیٹلیٹ والا ایشو تھا، آپریشن والا نہیں تھا. کوئی نیا بن گیا کیا؟ پلیٹلیٹس اب ان کے سٹیبل ہو رہے ہیں. انہوں نے آپریشن کہتے ہیں کروانا ہے جس کے بعد وہ واپس آئیں گے. کس چیز کا؟ سر یہ تو اب حکومت آپ پرائم منسٹر کو فون ملا کر کہیں کہ آپ کو بتائیں کہ اب انہوں نے مجھے نہیں معلوم. یہ تو دیکھو نا، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ جی پلیٹلیٹس بڑی طبیعت خراب ہے اور کیفیت ہے، اور مجھے بھی یہ خیال ہوا ایک وقت میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک پولیٹیکل کرائسس بن جائے. حالانکہ جو لوگ ایکیوزڈ ہیں کسی معاملے میں یا کنوکٹڈ ہیں کسی معاملے میں، سب کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، مگر کیونکہ ان کے ساتھ ایک عوام کا ایک طبقہ ہے ضرور وہاں ان کے ساتھ، تو میرا بھی یہ خیال تھا کہ یار کوئی رسک نہ ہو. تو بٹ جب چلے گئے تو وہ میرا خیال سے کہ شاید ایک آدھ دن کچھ دن ہاسپٹل میں رہے یا نہیں رہے مجھے یہ یاد نہیں، مگر اس کے بعد سے صحت ان کی کوئی کنٹروورشل کیفیت نہیں رہی، بہتر ہی ہوتی رہی ہے. سر کورٹ کے یا بہتر ہوگی مجھے تو نہیں پتا. کورٹ کے ریمارکس یہ ظاہر ہے وہ 53 منٹ کی ایک انہوں نے خطاب کیا ہے، 41 منٹ کا ایک خطاب کیا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ میں سامنے آؤں گا. اسلام آباد کورٹ کے ریمارکس یہ ہیں ہائی کورٹ کے کہ ایک شخص پورے نظام کو دھوکہ دے کر جو ہے وہ اس کی تضحیق کی ہے نظام کی، تو یہ پورا نظام چیلنج ہوا ہے. ہاں میں تو سہ رہا ہوں، میرا خیال سے کورٹ یہی کہہ رہا ہے کہ بیماری کا کہہ کر چلے گئے اور واپس بھی نہیں آ رہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ واپس آئیں چلے جائیں، واپس آئیں ایشوز کو ہینڈل کر لیں، ہے نا، یعنی ایبسکونڈر ڈکلیئر ہو جائیں. یہ تو زیادتی ہے کہ ان کی صاحبزادی کہہ رہی ہیں وہ باہر سے لیڈ کریں گے. میاں صاحب کیا لیڈ کریں گے؟ صحت کا اپوزیشن کو. اچھا پہلے تو صحت کی بات کر رہے ہیں نا، کیونکہ جو گئے تو باہر صحت کے لیے گئے نا، تو صحت بہتر کریں گے یہ لیڈ کر کے، یعنی یہ لیڈ کرنے سے صحت بہتر ہوگی، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ لیڈ کریں گے اچھا اور آپریشن بھی کروائیں گے. اچھا تو خیر وہ مکس کر رہے ہیں دونوں باتوں کو. مگر صحت پہلے انہیں کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے پاکستان کے قانون کی پاسداری کریں. وہ اسی قانون کے حوالے سے ملک اسی اعتبار سے چلتا ہے جو اپنے مقدموں کی پیروی کریں، خود ان کو فیس کریں، کورٹ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے، جو کہا گیا تھا تو اس کو پورا کریں. آپ حکومت کو کیا مشورہ دیں گے؟ کیسے واپس لا سکتی ہے حکومت انہیں؟ مجھے معلوم نہیں، کیونکہ انٹرنیشنل کنونشنز ہوں گے، ہے نا، واپس لانے کے اعتبار سے، ریپیٹریشن کے اعتبار سے ہیں یا نہیں ہیں. یو کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، مگر یہ کہ کم سے کم حکومت، جو میں اخبار میں پڑھ رہا ہوں کہ حکومت اس بات کی کوشش ضرور کر رہی ہے کہ وہ واپس آئیں. آگے اللہ مالک ہے وہ کس انداز سے اس کو ٹالتے رہیں گے. ہمارے ہاں تو وہ جب میں تو فزیکلی خیر کوئی مواصلت نہیں ہے، مگر ہم تو یہ کہتے تھے برٹش گورنمنٹ سے کہ جب اب الطاف حسین صاحب باہر تھے اور کراچی میں قتل و غارت گری ان کے اشاروں پر ہوتی تھی، تو برٹش گورنمنٹ کو ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی اس کا منی لانڈرنگ کو دیکھو، ان کے جو یہ سٹیٹمنٹس ہیں ان کو دیکھو. باقی برٹش گورنمنٹ کے کیا تھا، اسکاٹ لینڈ یارڈ پر جس دن ہمارا الیکشن ہوا اس دن انہوں نے اتنی بڑی بات کی کہ جو 3 تلواریں ہیں تم لوگوں کے سینوں میں اتاریں گے. تو یہ معاملہ بھی کمپلینٹس گئیں، انہوں نے کہا جی ہم تحقیقات کر رہے ہیں 2013 کے الیکشنز میں. تو یہ پاکستان کے اندر قتل و غارت گری انگلینڈ میں بیٹھ کر کوئی شخص کرتا رہا اور برٹش گورنمنٹ نے اس میں تاخیر کی ان معاملات کو دیکھنے میں. تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ حکومتوں کے درمیان ان چیزوں میں کوآپریشن بہتر ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف نواز شریف صاحب جب یہ بیانات دے رہے ہیں تو بھارت سے بھی یہ بیانات آ رہے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے وہاں پر. آپ سمجھتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ جب کوئی اپنے ملک کے حوالے سے کرائسس
کریٹ کرے گا تو دشمن ضرور خوش ہوگا. اگر محلے میں پڑوس کے اندر اگر پڑوس میرا دشمن ہے, پڑوس میں سے لڑائی کی آواز آئے گی تو جو دشمن ہوگا وہ کہے گا چلو اچھا ہے ہو رہا ہے, پتھر دشمن پھینکے گا اور گھر والے آپس میں لڑتے رہیں گے. تو دس از سم تھنگ لائک دیٹ ہیپننگ. اس وقت پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. پاکستان کے ساتھ اتنی دشمنیاں ہیں اوور آل پکچر کے اندر. ہندوستان نے فیٹف کے اندر, ہندوستان نے بلوچستان کے حوالے سے, ہندوستان نے کوئی فورم نہیں چھوڑا پاکستان کو برا کہنے کا. اور پھر میں ایز اے پاکستانی یا میڈیا ایز اے پاکستانی اگر یہ بھی کسی بینڈ ویگن میں شامل ہو جائے کہ پاکستان برا ہے تو مجھے تو اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور میں بار بار میڈیا سے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ جو پاکستان کی اچھی چیزیں ہیں اس میں پاکستانی قوم کی بھی ہمت بڑھاؤ, دنیا میں امیج بہتر کرو. آپ انڈیا میں اس کے برعکس کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کے سٹانس کے خلاف ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ اور اینی تھنگ از کنسرنڈ نیشنل ایشوز پر وہ ہر چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میڈیا تو آزاد بھی ہے, اعتراض کرتا رہتا ہے کہ آزاد نہیں, مگر آزاد بھی ہے کہ وہ بالکل اچھی طرح سے حکومت کے سٹینس کو بھی ڈسیٹ کرتا ہے. مگر میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمت بڑھانی چاہیے قوم کی. کووڈ کی کامیابی, معیشت کے اعتبار سے بہتری ہوئی, کہ انسٹیٹیوشنز بہتر ہو رہے ہیں, اس کی طرف کوشش جاری ہے. تو اس کو دس شوڈ بی اے میٹر آف پرائیڈ فار دا کنٹری. پیمرا نے میاں صاحب کی سپیچز کو اور جو ایبسکانڈرز ہیں ان کی سپیچز کو بین کر دیا ہے, ٹھیک کیا ہے؟ یہ ڈٹرمنیشن پرائم منسٹر نے بھی کیا تھا. یعنی جب نواز شریف صاحب کی سپیچ کو پرائم منسٹر نے کلیم کیا اخباروں کے اندر بھی کہ میں نے اجازت دی, اینڈ آئی ایم اویئر, کیونکہ میرے ساتھ بھی ان کا ڈسکشن ہوتا رہتا ہے آلموسٹ آن اے ڈیلی بیسس, تو آئی ایم اویئر. اور یہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ جو انسٹیٹیوشنز کو اب خراب کرے یا عدالتیں جس کو ایبسکانڈر کہہ رہی ہیں, تو دے آر ہیونگ, دا گورنمنٹ از ہیونگ سیکنڈ تھاٹس. گورنمنٹ اس بات کو دوبارہ دیکھنا چاہتی ہے. گورنمنٹ اس بات کو دوبارہ دیکھنا چاہتی ہے, لیکن جو پیمرا نے بین کیا ہے ایبسکانڈرز کی سپیچز, بین پرانا پہلے بھی تھا. نہیں, کل لیٹر آیا ہے کہ اب ان کی سپیچز مزید نہیں دکھائی جا سکتی. یہ درست فیصلہ ہے؟ یہ تو حکومت بتائے گی. حکومت کا آپ کی رائے کیا؟ میری رائے تو یہ ہے کہ جو بھی انسٹیٹیوشنز کو اور ملک کو ہارم کرنے کی کیفیت ہو اس میں احتیاط برتنی چاہیے. جو بھی, میں نے آپ کو مثال دی, بہت ساری مثالیں آپ کو دیں کہ دنیا میں باہر ہم اپنی عزت بڑھانے کے بجائے اگر عزت گرائیں اور اتنے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن کو ڈیگریڈ کریں. ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ساری سیاسی کیونکہ پاکستان ایسی کیفیت میں رہا ہے بیکاز آف بیلیجرنٹ نیبر, ایک وہ پڑوسی جو ہر وقت لڑنے کے لیے اور انتشار پھیلانے کے لیے کر رہا ہے. تو پاکستان کا ٹلٹ اس طرف بھی رہا کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز, فوجی انسٹیٹیوشنز کا ہمارے سیاسی ڈسکشن میں بہت بڑا حصہ رہا. تو بہت ساری پارٹیز ہیں جو پنپی وہاں پر ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایبسکانڈرز ہیں ان کے خطاب پر پابندی ہونی چاہیے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں یہ سیاسی فیصلہ ہے, یہ گورنمنٹ کرے گی. یہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے جو بنے گی نا وہ گورنمنٹ جو کرے گی, کیونکہ آئی ڈونٹ ہیو این انڈیپینڈنٹ رائے. میں ریپرزینٹ کرتا ہوں پاکستان کو اور پاکستان کی حکومت کو, تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ وہی رائے انہی کو. پیمرا نے اپنا فیصلہ کر لیا, اب حکومت نے جو فیصلہ کرنا ہے آپ اس رائے کے ساتھ, وہ پابندی بھی ہو سکتی ہے اور پابندی ہٹانا بھی ہو سکتا ہے. ہٹا بھی سکتے ہیں.